الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج حضور قبلہ امام المناظرین مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کی وجہ سے یہ بندہ ناچیز تقریباً 1990 سے آج تک یعنی تقریباً 30 سالوں سے اسلام اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کی مسلسل خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ یہ حضور قبلہ امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ کی تربیت ہے، جنہوں نے مجھے اس میدان میں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا اور تمام طرح کے معاملات، تمام طرح کی مناظرانہ مشکلات، ان میں حضور قبلہ امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ نے میری رہنمائی فرمائی۔ جن دنوں میں اس ماحول میں سے گزر رہا تھا اور ہمارا درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا، ان دنوں بڑا ہی زیادہ فقدان تھا کہ سوشل میڈیا پر، اور نہ صرف سوشل میڈیا پر بلکہ دیگر بھی ایسے پلیٹ فارمز جن پر علماء اہل سنت نے توجہ نہیں دی، ان پر کچھ پر اسرار قسم کے لوگوں کا قبضہ تھا، اور انہی کے آڈیو ویڈیو لیکچرز قرآن پاک کی تقریر، تفسیر اور تشریح کے تناظر میں یا اس کے مفہوم کو بیان کرنے کے سلسلہ میں لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے تھے۔ اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ وہ لوگ جو اہل سنت کے گھروں میں پیدا ہوئے، جن کی آنکھیں صحیح العقیدہ سنی مسلمانوں کے گھروں میں کھلی، وہ آہستہ 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 گمراہی کی گھٹا ٹوپ اندھیریوں میں چلے گئے، جس کی ایک زندہ مثال اس وقت سوشل میڈیا پر بیٹھا ایک شخص ہے جسے مرزا محمد انجینئر محمد علی جہلمی کے نام سے تقریباً آپ لوگ جانتے ہوں گے، جن کی جیب میں یہ موبائل سیٹ ہے یا جن لوگوں کا سوشل میڈیا سے تعلق ہے وہ ان سے متعارف ہوں گے۔ موصوف خود بھی بار بار فرماتے ہیں کہ میں تقریباً 31 سال بریلوی رہا اور تقریباً 10 سال میں سبز پگڑی باندھتا رہا۔ کہ میں 31 سال تک بریلوی رہا، اس وقت باوثوق ذرائع ان کے کوئی نہیں تھے، اس میں سے بھی 10 سال میں سبز پگڑی باندھتا رہا، دعوت اسلامی میں رہا، باوثوق ذرائع ان کے کینسل تھے۔ شروع سے ہی میں نے سنی مکتبہ فکر میں آنکھ کھولی الحمدللہ۔ تو 4 اکتوبر 1977 سے لے کر، میری پیدائش سے لے کر میں 30-31 سال تک 2008 تک بریلوی تھا، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ پیدائشی حنفی ہے۔ میں ان 31 سالوں کو اپنی ایک ڈارک ایج اور زمانہ جہلیت سمجھتا ہوں۔ اور یہ جو شخص 31 سال بریلوی رہا، اس کے اہل سنت و جماعت احناف کو چھوڑنے کی ایک ہی ریزن بنی، جو اس نے خود ایک میڈیا میں اپنا انٹرویو دیتے ہوئے کہی ہے کہ میں دراصل ایک دن میں اقبال اور قرآن کے موضوع پہ میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک بیان سن لیا، اور اس بیان کے ساتھ میرے میں آہستہ آہستہ یہ چینج آ گئی۔ سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کی یہ جو ہے داستان، اس کی یہ داستان حیات ہے، اسی کی زبانی آج خود سن لیجئے۔ کہ میں 31 سال تک بریلوی رہا، اس وقت باوثوق ذرائع ان کے کوئی نہیں تھے، اس میں سے بھی 10 سال میں سبز پگڑی باندھتا رہا، دعوت اسلامی میں رہا، باوثوق ذرائع ان کے کینسل تھے۔ شروع سے ہی میں نے سنی مکتبہ فکر میں آنکھ کھولی الحمدللہ۔ تو 4 اکتوبر 1977 سے لے کر، میری پیدائش سے لے کر میں 30-31 سال تک 2008 تک بریلوی تھا، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ پیدائشی حنفی ہے۔ وہ میری زندگی چینج ہونے کا سبب بنا۔ قرآن کو پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس، یعنی جو پہلے سے رزلٹ نکالے میں اس کے بغیر پڑھوں اور اس توحید تک پہنچنے کی کوشش کروں اور اس رسالت کے احکامات تک پہنچنے کی کوشش کروں جو قرآن میں نازل ہوئے، تو پھر آہستہ آہستہ اس طریقے سے چینج آئی۔ اب آپ نے مرزا جہلمی صاحب کا یہ بیان سنا ہے تو آپ کو یقین جانیے میری طرح آپ بھی اس چیز کی کمی کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ کاش کہ اس دور میں بھی علماء اہل سنت نے اس پلیٹ فارم پہ بھی کام کیا ہوتا۔ تحریری کام تو تھا، لیکن ایک مرتب اور مدون شدہ ایسا کام موجود نہیں تھا جس کو ہم اس وقت سی ڈیز کی شکل میں پیش کر سکتے
تاکہ محمد علی جیلمی اور اس طرح کے دیگر لوگ خام خواہ نہ جانے میں اپنی محض جہالت کی وجہ سے کچھ ایسے لوگوں کے پیچھے لگ کے اہل سنت و جماعت کو چھوڑ کے اور آج تک اسی پراپیگنڈا کی زد میں ہیں کہ سنی غلط ہیں، یہ بابوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ دراصل وجہ یہی ہوئی کہ ہمارا یہ پلیٹ فارم خالی تھا، ہمارا یہ میدان خالی تھا، جس کے خلا کو پر کرنے کے لیے ڈاکٹر اسرار صاحب آ گئے، مولانا مودودی صاحب آ گئے، اس طرح کے لوگوں نے اس خلا کو پر کیا، اور جو اہل سنت و جماعت کے صحیح العقیدہ سنی مسلمان احناف بریلوی کے جو نوجوان تھے وہ انہی کے پیچھے لگ گئے، کیونکہ یہ میدان ہم نے ان لوگوں کے لیے چھوڑا ہوا تھا۔ اللہ بھلا کرے اور اللہ رب العزت امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ کو لمبی زندگی مال صحت عطا فرمائے، جنہوں نے اس کمی کو محسوس کیا اور اس میدان میں قدم رکھا اور انتہائی ضعف اور علالت اور طرح طرح کی تکالیف اور مشقتوں مشکلوں کے باوجود دن رات ایک کیا، اور بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کی سین تک مکمل قرآن پاک کا ترجمہ اور تشریح ویڈیو کلپس کی شکل میں ترتیب دلا کر اسے باقاعدہ اپلوڈ فرما دیا، تاکہ دنیا پہ کسی بھی جگہ کوئی شخص اہل سنت و جماعت احناف بریلوی سے ریلیٹڈ ہو یا کسی بھی مکتبہ فکر سے ریلیٹڈ ہو، وہ اگر چاہے قرآن پاک کی صحیح تشریح، صحیح ترجمہ، ایسا ترجمہ اور تشریح جسے سن کر وہ صراط مستقیم راہ ہدایت پہ آئے، بجائے اس کے کہ جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یضل بہ کثیرا، وہ کسی اور قسم کے لوگ، ایسے قسم کے لوگ جو خود بھی باقاعدہ عالم نہیں ہیں، جو خود بھی باقاعدہ روایتی مدرسوں سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جس کا اقرار بھی یہ محمد علی مرزا صاحب نے خود کیا ہے، وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ ٹاپ آف لسٹ آپ ڈاکٹر اقبال کو دیکھ لیں، مولوی تھے کیا؟ اس کے بعد مولانا مودودی مولوی تھے کیا؟ اس کے بعد آپ ڈاکٹر اسلام۔ مولوی سے کیا کانسیپٹ ہے؟ مولوی سے یہ کہ روایتی سسٹم سے نہیں، داڑھی نہیں، داڑھی تو سر سب نے رکھی ہوئی ہے، ہاں مراد یہ کہ جو مدرسہ سسٹم ہے نا، اس کی آؤٹ پٹ کبھی بھی مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر ذاکر نائک یا یہ لوگ نہیں ہوں گے۔ سن لیا آپ نے، مرزا محمد علی جیلمی صاحب باقاعدہ ایسے لوگ جو باقاعدہ مدارس سے پڑھے ہوئے تھے، جو مدرسوں سے پڑھے ہوئے تھے، جو درس نظامی سے فارغ تھے، جنہیں باقاعدہ ناسخ و منسوخ اور پورا اصول قرآن و اصول حدیث کا علم تھا، اس کو چھوڑ کر اس آدمی کی جھولی میں جا بیٹھے جس کا نہ تو کسی مدرسے سے تعلق تھا، نہ اس کا کسی اصول قرآن اصول حدیث پہ اس شخص کو عبور حاصل تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکل آیا کہ دنیا آج مرزا محمد علی جیلمی صاحب کو دیکھ رہی ہے۔ اب چونکہ ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت جس نے بچپن سے لے کر اب تک نہ صرف مکمل درس نظامی پڑھا اور علماء اہل سنت کے قدموں میں بیٹھ کر دین کی مکمل تعلیم حاصل کی، اس کی تکمیل کی، اور ہم جیسے جو تشنگان علم ہیں ان کی رہنمائی کے لیے جس طرح 1990 میں امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ نوجوان تھے، اسی طرح اس تقریباً 60 سال کی عمر میں بھی امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ نے ہمارے لیے ایک ایسا ذخیرہ پیش کر دیا جو آنے والی نسلوں کے لیے انشاءاللہ رب العزت مشعل راہ ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت امام المناظرین کو لمبی زندگی اور صحت عطا فرمائے، اور جو دیگر ہمارے دوست ہیں جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ نے یہ جو مکمل بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک مکمل ایک پروگرام اپلوڈ کروایا ہے، اس کے سلسلہ میں جامعہ امینیہ رضویہ، اس کے طلباء اور اس کے جو متعلقین اور جو مجھ جیسے بھی ہیں جن کا جامعہ امینیہ رضویہ سے ایک تعلق رہا ہے، ان سب نے مل جل کے اس چیز کو ایک جشن کی شکل میں، جشن ترجمہ و تفسیر و تشریح تکمیل قرآن پاک کو منانے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس کا ایک ارادہ کیا ہے کہ جامعہ امینیہ میں ایک جشن منایا جائے کہ اہل سنت و جماعت کی ایک عظیم ہستی امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ نے یہ سلسلہ مکمل کیا ہے۔ اس جشن میں تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ جوگ در دو جوگ شریک ہوں اور اس خوشی میں اہل سنت کی اس خوشی کو مزید دوبالا کرنے میں اپنا بھرپور حصہ اور کردار ادا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔